بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ درود شریف نہایت بابرکت اور باکمال درود شریف ہے، اور اس کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بہت تیز ہیں، روحانی ترقی بہت جلدی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے ساتھ جادو جنات اثرات کا معاملہ ہونا تو وہ بہت جلدی سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خاتون کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ درود شریف درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا ہے تو اکثر خواب میں رات کو گندی شکلوں والے لوگ دیکھتی ہوں، شخص دیکھتی ہوں، مجھے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور مجھے جو ہے خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی میں اس درود شریف کا ورد شروع کرتی ہوں تو دل اور دماغ پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی اس درود شریف کا ورد کرتی ہوں تو میرے دل کے اندر عجیب عجیب سے وسوسے آتے ہیں، جیسے کہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھ رہی ہو سکتا ہے یہ قبول نہیں ہو رہا ہو، یا پتہ نہیں یہ قبول ہے بھی یا نہیں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ درود شریف مکمل نہیں ہے، اس میں سلام نہیں ہے، کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ میرا درود شریف اثر نہیں کر رہا۔ اس طرح کی سوچ اور وسوسے مجھے اکثر گھیر لیتے ہیں جب بھی میں اس درود شریف کا ورد کرتی ہوں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اور جب ہم کوئی دوسرا درود شریف پڑھتے ہیں تب اس طرح کی فیلنگز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ درود شریف جو ہے نا بہت باکمال درود شریف ہے، بہت بابرکت درود شریف ہے، بہت مبارک درود شریف ہے۔ تمام اوراد و وظائف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور باقی جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں وہ سب باکمال ہیں، لیکن درود شریف میں خاص نور ہے، ایک خاص کمال ہے، اور خاص کر اس درود شریف میں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اس میں خاص فیض پوشیدہ ہے، اور جب ہم یہ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو فیض بہت جلدی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ یا بندی اس درود شریف کا ورد شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب میں اس بندے کو کیسے روکوں درود شریف پڑھنے سے، عمل کرنے سے۔ اسے اپنی ساری محنت پر پانی پھرتا نظر آتا ہے۔ جب ہم اس درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں، ہمارے وجود میں جو گندی چیزیں ہیں جیسے کہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے جو ہے نا ان کی انرجی کم ہونے لگتی ہے، وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں تکلیف شروع ہوتی ہے تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو بچانے کے لیے درود شریف کو پڑھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، خیالات اور سوچیں ڈالتا ہے کہ یا تو یہ بندہ کم سے کم پڑھے، یا یہ بندہ ان تمام سوچوں میں گھرا رہے، الجھا رہے، کبھی خواب کے ذریعے پریشان کرتا ہے، کبھی ایسا کرتا ہے کہ درود شریف بندہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت دنیا میں بے شمار سیگے ہیں درود شریف کے جو ورد کیے جا رہے ہیں، اور اہل سعادت جو ہیں وہ درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ ہر درود شریف نور ہے، ہر درود شریف کا خاص فیض ہے، ہر درود شریف اپنے پڑھنے والے کو ضرور نوازتا ہے، لیکن اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ شیطان پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ اس درود شریف سے شیطان کو الجھن ہوتی ہے، اور وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ کوئی اس درود شریف کا ورد کرے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے جب کوئی بھی شخص درود شریف کا ورد کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، اثرات ہیں، جنات ہیں، بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا کرنے کرانے کے معاملات ہیں، تو بس جو بھی اس کے ساتھ اس طرح کی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں انہیں بڑی زبردست تکلیف پہنچتی ہے، ان پر بڑی زبردست ضرب لگتی ہے، تو بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس درود شریف کا ورد ترک کروا دوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے خواب آئیں، اس طرح کی سوچیں آئیں، وہم آئیں، تو اس درود شریف کو پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑیں، بلکہ اس کی تعداد بڑھانے کی طرف توجہ دیں، اور کوشش کریں کہ مزید توجہ اور دھیان سے اسے پڑھیں، مزید کثرت سے پڑھیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایسا کرم ہوگا، ایسا فضل ہوگا کہ خود بخود یہ چیزیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ان خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہیں سکون ملنے لگا، کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ خود بخود ختم ہونے لگے، وہ روحانی طور پر خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرتی ہیں، اب نماز کی طرف بھی ان کی توجہ رہتی ہے، نماز کے اندر بھی انہیں کیفیت ملتی ہے، سرور ملتا ہے الحمدللہ۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ اب انہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اب کہتی ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پل درود شریف کو زیادہ سے زیادہ ورد کروں۔ میں نے 1 کروڑ کی نیت بھی کر لی ہے اس درود شریف کی۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں میری مدد فرمائے، میری رہنمائی فرمائے، اور مجھے درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر باکمال اثر ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جیسے کہ ہم قرآن پاک کی مختلف آیات ورد کرتے ہیں، کچھ دعائیں ہیں مسنون
جن کے الگ الگ اثرات ہیں، ایسے ہی درود پاک کے الگ الگ فیض ہیں، نور ہیں۔ اب اس درود پاک کا جو فیض ہے، خاص کر جو روحانی فیض ہے، وہ ہماری ذات سے، ہمارے گھر سے تمام بری چیزوں کو، شیطانی قوتوں کو دور کرتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات اس درود پاک کا ورد کرنے کی برکت سے ہمارے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، یا ہمیں برے خواب آتے ہیں، یا ہماری بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ در حقیقت جو چیزیں ہیں بری، وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں کہ ہم یہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہمیں عجیب عجیب سے وسوسے آتے ہیں اور بعض اوقات ہم پڑھنا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص اس درود پاک کا ورد کرے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور اس کے ساتھ ایسے معاملات شروع ہوں، تو وہ الرٹ ہو جائے کہ یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جو اب اسے تنگ کر رہی ہے، تاکہ یہ درود شریف نہ پڑھیں۔ تو وہ اور بھی کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں چلی جائیں گی، کیونکہ روحانیت کے آگے ان چیزوں کی کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت نصیب فرمائے، اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے نجات نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔